بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری ایک بہت پیاری سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں پوچھا کہ بہن حیض کے غسل کا طریقہ بتا دیں. تو بہن حیض کے غسل کا طریقہ میں آپ کو پہلے سنت سے بتاتی ہوں. میں چاہتی تو میں کامنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتی تھی، لیکن آپ کی طرح بہت سارے لوگوں کو بھی اس میں سوال ہوگا، اشکال ہوگا، جو معلوم نہیں ہوگا. تو میں نے سوچا کہ میں ویڈیو بنا دیتی ہوں، تو اس میں کیا ہوگا نا، آسانی سے سمجھا بھی سکوں گی میں اپنی بات کو، اور آپ لوگوں کو بھی اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی بات. ٹھیک ہے. اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیض کے غسل کا طریقہ بتا دیں. کیا کریں؟ حیض کے غسل کا طریقہ بتا دیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال دو. بیری کے پتے ہوتے ہیں، بیری کے پتے کیا ہوتے ہیں؟ جس کی وجہ سے نجاست، گندگی اور جراثیم جو ہے نا مرنے میں مدد کرتے ہیں. خیر اب تو بیری کے پتے کو استعمال کرتا نہیں ہے، تو اس کی جگہ ہم لوگ کیا استعمال کرتے ہیں؟ صابن یا باڈی واش استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ بیری کے پتے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بیری کے پتوں کا اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ اس وقت اس دور میں صابن یا باڈی واش وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہوا کرتی تھیں، اور بیری کے پتے بھی جو ہے نا اسی چیز میں کام آتے ہیں. لائک صابن کی برعکس ہیں بیری کے پتے. ٹھیک ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے بیری کے پتے کو پانی میں ڈالو، اور اس سے حیض کے خون کی نجاست سے کیا کرو؟ پاکی حاصل کرو. یعنی کہ آپ نے استنجے کو دھونا ہے. ٹھیک ہے. عام لفظوں میں بتا رہی ہوں تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ نے استنجے کی جگہ کو اچھے سے پاک کرنا ہے، دھو لینا ہے اس بیری کے پتے کے پانی سے. ٹھیک ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پانی کو اپنے سر پہ ڈالو، اور اپنی انگلیوں سے اپنے سر کو اچھی طرح مل کر دھو تاکہ جڑوں تک پانی چلا جائے. ٹھیک ہے. مراد آپ کے پوری جڑ تک پانی جانا ہے، اس کو مل مل کے دھونا ہے. پھر آپ اپنے پورے بدن پر پانی ڈالو، اس سے اچھی طرح سے مل کر دھو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک خوشبو لگے ہوئے روئی، آپ کاٹن بڈ کہہ لو، یا آپ وہ روئی کا پھویا کہہ لو، آپ روئی کا کوئی گٹھلی کہہ لو، جو بھی آپ کہہ سکتے ہو جو آپ کو سمجھ میں آئے آسان لفظوں میں، کہ آپ نے ایک روئی لی، اس کے اندر خوشبو لگا لی. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئی کی خوشبو لگی ہوئی روئی سے کیا کرو؟ خون کی جگہ کو پاک کرو، اس سے صفائی حاصل کرو، اس سے نجاست سے صفائی حاصل کرو. تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی جب یہ میں پڑھ رہی تھی. تو اب حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خوشبو لگے ہوئے روئی سے پاکی کیسے حاصل کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، بس پاکی حاصل کرو. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حیض کی جگہ پر روئی کا، خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھویا لگاؤ. مطلب اس جگہ پر خوشبو لگاؤ، اس جگہ پر اس خوشبو سے اس نجاست، جو گندگی، جو خون کی ایک بدبو ہوتی ہے، خون کی کیا ہوتی ہے؟ ایک بدبو ہوتی ہے، اور حیض کی خون کی بدبو الگ طریقے کی ہوتی ہے، گندی ہوتی ہے، بدبودار ہوتی ہے کافی. تو اس جگہ پر آپ نے خوشبو سے کیا کرنا ہے؟ اس نجاست، اس گندگی سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نجات حاصل کرنا ہے. دیکھو اب تو آپ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ بہت یہ دور تو پہلے کا تھا کہ خوشبو لگی ہوئی روئی کاٹن جو ہے نا حیض کی جگہ پر استعمال کیا جائے، اور جہاں جہاں گندگی ہو، یا جہاں بدبو ہو، آپ انڈر آرمز بھی لے سکتے ہو، بغل جسے کہتے ہیں بغل بھی لے سکتے ہو، آپ اپنے سر پہ بھی لگا سکتے ہو. جہاں جہاں آپ کو بدبو کا لگتا ہے کہ وہاں پہ مجھے خوشبو آنی چاہیے، وہاں کے ابھی بدبو کے اثرات زائل نہیں ہوئے ہیں، تو وہاں آپ نے خوشبو لگی ہوئی روئی کا استعمال کرنا ہے. یہ تھی پہلے کی بات. لیکن اب جو بات آتی ہے، یہ یہاں پہ حدیث ہو گئی حیض کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دیکھو
اب ہمارے پاس آ گئے ہیں خوشبو والے صابن اور آ گئے خوشبو والے باڈی واش. دیکھو خوشبو والا باڈی واش جو ہم عام طور پہ استعمال بہت اچھی طریقے سے ہوتا ہے وہ ہے لکس. کوئی لکس کی پروموشن نہیں ہے, میں بتا رہی ہوں جو آپ کو فائدہ حاصل ہو, جس سے مجھے فائدہ حاصل ہوتا ہے میں آپ کو فائدہ بتاتی ہوں کہ بہت اچھی اس سے خوشبو آتی ہے. آپ نے اس باڈی واش سے آپ نے اپنے کوئی بھی باڈی واش جو آپ کو اچھا لگے, جو جس میں بہت پیاری خوشبو آتی ہو, جس سے ہیز کے خون کی بدبو کے اثرات زائل ہو جائیں, ٹھیک ہے, وہ آپ نے خوشبو والا تو صابن استعمال کرنا ہے یا خوشبو والا آپ نے باڈی واش استعمال کرنا ہے, ٹھیک ہے. تاکہ اس سے کیا ہوگا, آپ کے جسم میں جو ہیز کی بدبو ہوگی, جو گندگی کی بدبو ہوگی, وہ کیا ہو جائیں گے, زائل ہو جائیں گے, اور آپ کے جسم سے کیا ہوگی, ایک خوشبو, ایک بھینی بھینی سی پیاری پیاری سی خوشبو آئے گی, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کے ازدواجی زندگی میں بہت اچھے اثرات پڑیں گے. عموماً جو میاں بیوی کے اندر جو نوک جھوک, چھوٹی موٹی جو لڑائی جھگڑوں کی جو وجہ بنتی ہے, وہ گندگی اور بدبو کی وجہ سے بنتی ہے. کیونکہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہے جو نجاست کو اچھی طریقے سے زائل نہیں کر پاتی, بس نہایا دھویا, غسل کیا, پاکی ہوئی, باہر نکل گئی, اپنے اوپر توجہ نہیں دیتی, خاص طور پر بچے وغیرہ ہو جانے کے بعد. تو ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے نا کوئی خوشبو والی چیز استعمال کر سکتے ہیں, یا تو آپ اپنے واش روم میں, باتھ روم کے اندر آپ نے ایک روئی کا پھوئی میں آپ نے خوشبو ڈال کر, عطر وغیرہ, پرفیوم وغیرہ ڈال کر آپ نے اس کو باتھ روم میں رکھ دینا ہے. جب آپ غسل کر کے فارغ ہو جائیں گے تو پھر آپ نے وہ اپنے پورے بدن پہ استعمال کر لینا ہے, اور ہیز کی جگہ پر استعمال کر لینا ہے, ٹھیک ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو. اب بیری کے پتوں کی میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بیری کا پتا آپ استعمال کر سکتے ہیں پانی میں ڈال کر, ٹھیک ہے. آپ چاہے تو اس کو ابال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں, کہ پانی کو آپ نے ابال لیے, بیری کے پتے ڈال کے, پھر آپ نے اس سے طہارت حاصل کر لی, بہت اچھی آپ کو فریگننس بھی محسوس ہوگی, آپ کو بہت اچھا, آپ ہوا میں اڑو گے, اتنی آپ کو ہلکا ہلکا لائٹ فیل ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کیونکہ جو بات نیچرل چیزوں میں ہے نا, وہ آپ کو اس طرح کی پروڈکٹ کی چیزوں میں نہیں ملے گا. لیکن اگر آپ یہ استعمال نہیں کر سکتے ہو, ہر مہینے آپ کو مسئلہ ہے, یا کوئی آپ کو بیری کے پتے لا کے دینے والا نہیں ہے, یا بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے گھروں میں, کسی کی زندگی بالکل ایک دم اسموتھ نہیں چل رہی ہوتی, تو آپ صابن, اچھا والا خوشبو والا صابن استعمال کرو. 1 بائی گیٹ 1 فری ہو جائے گا, سمجھ میں آئی؟ تو کیا ہوگا نا, آپ نے صابن سے آپ نے ساری گندگی بھی صاف ہو جائے گی, اور جو خوشبو ہمیں چاہیے جسم میں وہ بھی آپ کو استعمال ہو جائے گی. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے, بس آپ کا مقصد یہ ہے طہارت حاصل کرنا, اور آپ کے جسم سے خوشبو آئے, ٹھیک ہے. اتنی بھی تیز خوشبو نہ ہو کہ نامحرم تک جائے, ٹھیک ہے. اتنی خوشبو ہو کہ آپ تک ہی سمٹی رہے. تو آپ نے یہ خوشبو کا بھی خیال رکھنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو یہ حیا والی بات ہے, پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈیٹیل میں, اتنا کھل کر ہم لوگوں کو حیض کی غسل کے بارے میں بتایا, تاکہ ہم لوگ اس پر عمل کر کے خوب طہارت حاصل کر سکے, خوب پاکی حاصل کر سکے. اسلام میں, دین میں پاکی کا کتنا بڑا مرتبہ ہے. اگر ہم اس پر توجہ دیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گی کہ کتنا بڑا مرتبہ ہے طہارت کا اور پاکی کا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کو ذرا لائٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو طہارت اچھے سے حاصل کرنی ہے, پاکی اچھے سے حاصل کرنی ہے, اور آپ کو خوشبو کا بھی استعمال کرنا ہے. یہ دیکھو فرض نہیں ہے, لیکن ہمارے دین میں ہے طہارت, پاکی اور خوشبو کا. تو جب آپ نے پوچھا ہے حیض کے غسل کے بارے میں, تو میں نے مکمل ڈیٹیل میں اسی لیے بتایا تاکہ آپ بھی مکمل ڈیٹیل میں اس کو کیا کر سکو, اپنی زندگی میں عمل میں لا سکو, ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں میری بات اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو. ابھی بھی کوئی سوال رہ گیا ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بے شک پوچھ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں بے شک آپ کو جواب دوں گی. اور جن لوگوں کو حجامے کے بارے میں ابھی سوال ہے کہ حجامہ کیسے ہوتا ہے, کس طرح سے ہوتا ہے, تو میں خاص ان کی وجہ سے میں نے ایک ولاگ بنا دوں گی زندگی میں پہلی بار حجامے کا, تاکہ بتا سکوں کہ حجامہ کس طریقے سے ہوتا ہے. انشاءاللہ بہت مدد ملے گی. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء فی الدارین.